الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریام المرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات کا سلسلہ آج بڑا عجیب سا ہے، اور اس میں کچھ کرنٹ افیئرس کے بھی سوالات ہیں۔ جو سب سے پہلا سوال آج شامل کروں گا وہ یہ جو ایک بل پیش ہوا اور پھر پاس ہوا جس میں خواتین کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو بل ہے، عمومی طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بل ہے، اس کے تحت جو خواتین کو پروٹیکشن دی رہی ہے، بیسک پروٹیکشن نہیں ہے، بلکہ وہ گھروں کو ملانے کی نہیں بلکہ الگ کرنے کی کوئی سازش ہے۔ تو اس پہ بہت بحث ہو رہی ہے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں حقیقت کیا ہے، کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی تنازع ہوتا ہے تو اس کو اسی طرح سے جس طرح اس بل میں کہا جاتا ہے کہ جی کوئی آئے گا اور میاں کو سزا دے گا اور اس کے بعد پھر وہ اس گھر میں رہے گا، اور پھر ان دونوں کی آپس میں جو تعلقات ہیں وہ کس نوعیت کے ہوں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ بل پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے اس میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، میں پڑھنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے نزدیک ہماری صوبائی اسمبلی ہو یا قومی ہو یا سینٹ ہو، ان کو سیاسی فیصلے اور سیاسی اندازے جو ہیں وہ کرنے کا حق ہے، وہ بھی شرعی حدود کے اندر، ٹھیک ہے، کوئی ایسا سیاسی فیصلہ کرنے کی بھی یہ مجاز نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو، یہ اسلامی ریاست۔ ٹھیک ہے، جو فیصلے شرعی ہیں، میاں بیوی کے تعلقات، ماں باپ کے تعلقات، یہ معاملہ علماء کا ہے، ٹھیک ہے، اہل علم کا ہے۔ ملک میں بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے پارساں، بڑے بڑے اچھے عالم موجود ہیں۔ اگر کسی ایسے بل کی ضرورت تھی تو پہلے علماء کو کنسرن کیا جاتا، علماء کو بلایا جاتا، ان کی رائے کے مطابق، چلو پاس اسمبلی کے لوگوں نے کرنا تھا یہی کرتے، لیکن اس طرح کرتے جس طرح علماء کہتے۔ بالکل ٹھیک۔ ہماری اسمبلی نہیں تھی جب عورتوں کو حقوق دیے اسلام نے، بالکل صحیح، یہ ممبر نہیں تھے، بالکل ٹھیک۔ کیا حیثیت تھی عورت کی؟ ہندوستان میں مرد کے ساتھ زندہ جلا دی جاتی تھی، بالکل بالکل، عرب میں اور مڈل ایسٹ میں بیچی جاتی تھی، شمالی علاقوں میں یا بیچی جاتی تھی یا چھینی جاتی تھی، کیا حیثیت تھی؟ کوئی بھی حیثیت۔ عرب ایک بندے کی 10 شادیاں ہوتی تھیں، جب وہ مرتا تھا تو جب اونٹ اور زمینیں اور جائیداد اور پیسے بانٹتے تھے تو مائیں بھی بانٹ کر بیویاں بنا لیتے تھے، میراث میں تقسیم ہوتی تھی۔ عورت اور مرد کے تعلقات کس نے متعین کیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے، اسلام نے، بے شک بے شک۔ اور قرآن نے ساری یہ تفصیل، ایک پوری صورت ہے سورۃ النساء، عورتوں کے حالات، صحیح، بالکل، عورتوں کی پوری صورت، عورتوں کی صورت جگہ جگہ دوسری صورتوں میں بھی ہے، لیکن سورہ نساء کا تو نام ہی عورتوں کی صورت ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، اس کو پڑھ لینا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہلانا مسلمان چاہتے ہیں، بننا اہل مغرب چاہتے ہیں، نام اللہ کا لیتے ہیں، خوشنودی یورپ کی اور ویسٹ کی چاہتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ایسے کام کریں کہ امریکہ خوش ہو، برطانیہ خوش ہو، یورپی یونین خوش ہو۔ اسلام کہتا ہے اس طرح کرو کہ اللہ راضی ہے۔
اللہ اکبر، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ قرآن بتاتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو آپس میں طے کریں، سب سے صحیح۔ قریبی رشتوں کا آپس میں، آپس کا ہے، میاں بالکل ٹھیک۔ بیوی کے حقوق کا دھیان رکھے، بیوی میاں کے حقوق کا دھیان رکھے۔ اس سے بات بڑھتی ہے تو قرآن کہتے ہیں کہ ایک ثالث میاں کے خاندان سے لے لو، ایک بیوی کے خاندان سے لے لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بیوی کی بات سن کر اس کی وکالت کرے، وہ خامند کی بات سن کر، اور میوچولی وہ کسی نتیجے پہ پہنچیں کہ کس میں کتنا قصور ہے، وہ اس کی اصلاح کرے اور ان کا سمجھوتا کرا لے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے اس شک۔ پہ بھی نہیں ہوتا تو پھر طلاق ہے۔ ٹھیک ہے، طلاق میں کیا ہے کہ بیوی کی عزت میں بھی فرق نہ آئے، اس پر کوئی الزام نہ لگاؤ، اصل وجہ بتاؤ کہ ہماری آپس میں سوچ نہیں ملتی، طرز عمل نہیں ملتا، فکر نہیں ملتی، پھر اس کو ہر مہینے ایک طلاق دو، ایک مہینے ایک طلاق دو، دوسرے مہینے دوسری طلاق۔ ممکن ہے اس کے درمیان تمہیں خیال آ جائے تو اگر ایک مہینے طلاق دیے تو صرف صلح کی ضرورت ہے، نکاح کی بھی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، دو ہو گئی ہیں تو آپس میں نکاح کر سکتے ہیں دوبارہ۔ صحیح۔ اگر نہیں گزارا تو پھر تیسری دے کر اچھی طرح سے رخصت کرو اسے، جو تحفے تحائف زیورات وغیرہ دیے ہیں وہ واپس نہ لو تو اچھی بات ہے، بالکل ٹھیک۔ اور بالکل کچھ ٹھیک۔ وہ چاہتی ہے تو اسے دے دلا کے خوش کر کے راضی کر کے دو، یا وہ کوئی چیز ان میں سے خاوند کو خوشی سے واپس کرنا چاہتی ہے کہ اسے تو وہ بھی دے سکتی ہے، دے وہ لے لو، ضرور لے لو جو وہ مرضی سے دے۔ صحیح۔ تو اس طرح دو خاندانوں میں دشمنی نہ پڑے، چونکہ دو افراد میں اختلاف رائے تھا، اب انہوں نے راستے الگ کر لیے تو اس میں دشمنی کی یا جھگڑے کی کیا بات ہے؟ تو یہ الگ ہونا جو ہے یہ بھی خوبصورت طریقے سے ہونا چاہیے کہ اس سے رنجش اور دشمنی نہ بنے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد کس بل کی ضرورت کوئی ہے؟ ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور یہ جو ابھی جس طرح سے آپ نے اس کی وضاحت کی ہے، آپ نے بے شک بل نہیں پڑھا، لیکن جنہوں نے یہ سوال کیے ہیں ان کو جواب مل گئے ہیں۔ دیکھیں نا کہ اگر میاں بیوی کی وجہ سے اگر میاں تھانے جائے گا تو بات اعتمادی تو شروع ہو گئی، نہیں، پھر وہ اس کے ساتھ کیسے رہے گا؟ میاں جس دن تھانے گیا اس دن تھانے سے طلاق آئے گی۔ طلاق آئے گی، اور یہ کون یہ اس کا برداشت اتنا- کرے گا کہ پولیس والے اس کو پکڑ کر ڈنڈے ماریں اور بیوی کی شکایت، تو اس بیوی کو وہ پھر آ کر پیار سوال کرے ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں، سمجھ آ رہی ہے ان کو، کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح؟ یورپ کی خوشی کے لیے اپنا گھر لٹا دیں گے، برباد کر دیں گے عورت کی۔ تو آپ دیکھتے نہیں، برباد ہو گئے، خاندان برباد ہو گئے یورپین بننے کے لیے کہ جی ہم بالکل انگریز لگ رہے ہیں، اور کیا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ زندگی فرعون کی چاہتے ہیں، موت موسیٰ۔ موسیٰ کی چاہتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے جو ہے نا روشن خیال، ان کی روشنی کچھ زیادہ بھڑک گئی ہے۔ یہ جینا تو کفار کی طرح چاہتے ہیں، مرنا اسلام پر، یعنی عاقبت کے فائدے اسلام کے چاہتے ہیں، دنیا کی لذتیں کافروں جیسی چاہتے ہیں، بالکل تو صحیح۔ میں تو یہ فضولیات پڑھا ہی نہیں کرتا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ آپ کے مرکز کے 2 وزیروں کو میں نے سنا ٹی وی پر، میں نے اکیلے نہیں سنا، ٹی وی پر، کہ انہیں کل شریف نہیں آتا جی ہاں، اور انہوں نے پڑھا اور غلط پڑھا، غلط پڑھا، بار بار غلط بار پڑھا۔ بار پڑھا، بار بار۔ اب جنہیں کل شریف بھی نہیں آتا وہ قوم کے نکاح، طلاق یا شرعی احکام کے کیا فیصلے کرے، کیا بل ہوگا؟ اگر مرکز میں ایسے درخشندہ ستارے ہیں تو صوبے میں کیا کیا لال بدخشاں پڑے ہوں۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، ٹھیک بات ہے۔ تو شریعت میں ان کی مداخلت ان کا حق ہی نہیں بنتا۔ اور اگر کرنا ہے، ضروری ہے، تو یہ اہل علم کو جمع کریں، علماء کو جمع کریں، ان کے سامنے مسئلہ رکھیں، انہیں بھی اس میں اسمبلی میں بٹھا کر بات کریں، وہ ان کو رائے دیں، جو وہ رائے دیں اسے سنیں، سمجھیں، اس پر ان سے بحث کریں اور طے کر کے کریں۔ تو اہل علم کے کرنے کا کام ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں یہ فتویٰ نہیں ہے، میں مفتی نہیں ہوں، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ مجھے مسئلے کا علم ہے، مسئلہ بتا رہا ہوں، لیکن یہ فتویٰ نہیں ہے، میں مفتی نہیں ہوں، میرا حق نہیں ہے فتویٰ دیا، میں مفتی نہیں ہوں، میں کیوں فتویٰ دوں؟ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ آپ نے فتویٰ لینا ہے کسی مفتی سے، مفتی سے لیں، بالکل تو ٹھیک۔ انہیں کیا اس میں آر ہے جب انہیں کلمہ شریف نہیں آتا؟ تو یہ کیوں ایسے کرتے ہیں؟
بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، اور اس کے اوپر بڑی بحث ہو رہی ہے اور بڑے لوگ ہونی اس کے چاہیے۔ حق میں بڑے بڑے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جنہیں میں آج تک بہت انٹلیکچوئل سمجھتا تھا، لیکن وہ جب گفتگو آج کل اس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں انہوں نے زندگی کہاں پہ گزاری، بھائی کہاں ہم بسر بڑا کی۔ آدمی اسے سمجھتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ یورپین نظر آئے، یہ کوئی بڑائی کا معیار نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہم پڑھا لکھا اسے سمجھتے ہیں جس نے 2-3 ایم اے کر لی ہوں یا پی ایچ ڈی کر لی ہوں، یہ کوئی پڑھائی کا معیار نہیں ہے۔ جس شعبے میں اس نے پڑھا ہے اس شعبے میں وہ قابل اعتبار ہے، ہر شعبے میں ہر نہیں۔ شعبے میں نہیں ہے، ہر شعبے میں آپ کسی پی ایچ ڈی کو جسے ڈرائیونگ نہ آتی اسے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھاتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ اس کی کوئی توہین ہے؟ کوئی توہین نہیں، کوئی توہین نہیں، اس کو نہیں بھئی آتی۔ دین انہیں سیدھا کلمہ نہیں آتا، یہ دین کے معاملات میں مداخلت کیوں کرتے ہیں؟ بالکل یا دین سیکھیں، پڑھیں اور پھر بات کریں۔ اور ان کے اس بل سے ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کے ہر مرد نے گھر جاتے ہوئے ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوتا ہے اور وہ سیدھا اپنی بیگم کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا بل ہے اور کیا کچھ ہے۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کے پھر سود کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس نظام سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495501، اور میل کر سکتے ہیں ہمیں، ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیے، ہم حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔